محمد علی مرزا انجینئر، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، میں نے اے آر خالد صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا اور نہ ہی میں سننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد۔ اے ایمان والو، اپنی آواز اونچی نہ کرنا، حضور کی آواز اونچی آواز کرو گے تو پتہ نہیں کتنا آپ کا نقصان ہو جائے گا، اعمال سارے ضبط کر لیے جائیں گے۔ حضور کے مقام کو کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی فرشتہ تک کنسیو نہیں کر سکتا۔ وہ قاضی فائزی صاحب کہاں ہے وہ؟ ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے بہت غلط کام کیے ہیں، اس سے جس کام پہ مأمور کیا گیا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، وہ تو مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ان کے قلوب میں بھی داخل نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عموماً دانشور یہ کہتے ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد۔ یہ آخر کار کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اگر علماء اکرام کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بندہ یہ بات کر دیتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں شائبہ ہے کہ مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی کر دیتا ہے تو پھر تا قیامت اس کے ساتھ جو ہوتا ہے دنیا کرتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہوتا ہے وہ پھر دنیا ہی دیکھتی ہے۔ محمد علی مرزا انجینئر، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، میں نے اے آر خالد صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا اور نہ ہی میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح سے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے ہی نظر آتا ہے کہ اس بدبخت کی طرف سے کچھ ایسا کلمہ کہہ دیا گیا ہے جو کہنے والا نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کچھ اس بدبخت کی طرف سے کہا گیا اس کو ہم یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے بات ضرور کریں گے۔ مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا کہ جب قاضی فائز تھا اس نے بھی ایسا لعنتی کردار تھا، اس نے بھی مبارک ثانی کیس میں کیا کہہ دیا تھا، اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا ویلا ہم نے کیا تھا۔ یار خالد صاحب کے پاس میں ان کے گھر گیا تھا تو وہاں پہ ہم نے ویلا کیا تھا، اور انہی دنوں اوریا مقبول جان صاحب کی طرف سے بھی اس پر ویلا کیا گیا تھا۔ ان کی چونکہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ عقوبت خانے میں رہے، اسی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مبارک ثانی کیس میں صرف مجھے ہی گرفتار کیا گیا، جس طرح سے عقوبت خانے میں رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ بہرحال یہ اوریا مقبول جان صاحب کی رائے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ مڈے چلے آئے تھے قاضی فائز صاحب کے خلاف، حالانکہ ان دنوں چیف جسٹس پاکستان تھے اور ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا۔ چلتے ہیں اے آر خالد صاحب کی طرف، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں سارے معاملے میں ناموس رسالت کے حوالے سے۔ جناب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم مان صاحب، اس معاملے کو تو جو آپ نے تمہید باندھی اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذکر کرنا مناسب نہیں، میں کم از کم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات، جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے آ کے اعلان کیا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں اتنا عرصہ آپ میں رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، امانت دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل مان لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ خدا ایک ہے، رب ہے وہ ہمارا، وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو اب اس پہ آ کے یعنی یہ سمجھ لیں کہ پہلی جب وہی آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا جا کے، جسے بعض لوگوں نے کہا کہ 40 سال میں نبوت ملی،
نبوت تو اللہ کے بندوں اس وقت ہو گئی تھی، پتہ نہیں جب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اس سے بہت پہلے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے دنیا میں تو آپ کی نبوت کے اعلان ہونے لگ گئے تھے اور نبیوں کی زبان سے ہونے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتہ تھا کہ کچھ بدبخت نہ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ یہ کہیں گے کہ آپ مینٹلی بیلنس لوز کر چکے ہیں۔ تو یہ جب بات ہوگی تو اللہ نے قرآن کی دوسری وحی جو نازل کی، یہ میں قرآن مجید بخری آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے نون القلم، یعنی دوسری وحی جو آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو آج جو مجنون ہو گیا ہے، لیکن دوسری وحی میں یہ واضح کر دیا گیا کہ میرے محبوب کو یہ نہ کہنا، وہ نہیں ہے، اور وہ آپ کو تو بہت غیر معمولی اجر دیا جا رہا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ابھی بات یعنی شروع ہوئی ہے، نبوت کا اعلان کیا گیا ہے، تو دوسری وحی اس بات پہ آئی تھی کہ اے حبیب یہ گھبرانا نہیں ان سے، یہ کچھ بدبخت ایسے ہیں، وہ بدبخت اسی طرح چلتے آئے ہیں، کچھ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، کچھ کو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے لعنت ان پہ برسنی ہوتی ہے، ان سے کوئی فعل ایسا ہو جاتا ہے۔ جب آپ احترام کا بات ہے نا، تو اب آپ جائیں روزہ پاک پر، سنہری جالی پہ قرآن کی یہ آیت سورہ حجرات کی لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرنا حضور کی آواز سے، دب کے رہنا۔ اگر آپ اونچی آواز کرو گے تو پتہ نہیں کتنا آپ کا نقصان ہو جائے گا، اعمال سارے ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو رب اپنے نبی کے بارے میں اونچا بولنے نہیں دیتا ایمان والوں کو، اور ایمان والوں میں عمر بن خطاب، صدیق اکبر، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سارے شامل ہیں۔ ان کے یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایکسیپشن دے دی گئی کہ فلاں کو اجازت ہے فلاں کو نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اونچی زبان میں بات بھی کر سکے۔ اور سورہ حجرات پورا پروٹوکول ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا، اگر آپ ان کے گھر گئے ہیں تو ویٹ کرو کہ آپ خود تشریف لائیں، آوازیں نہ دینا، اگر کھانے پہ گئے ہو یا بیٹھ کے ہو تو اٹھ کے چلے آنا، تیرے میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو۔ تو اسی طرح کہ جتنے معاملات میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی رحمت للعالمین، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، ہر جو عالم ہے وہ فرشتوں کا ہے، وہ جنوں کا ہے، وہ نباتات کا ہے، وہ حیوانات کا ہے، وہ جمادات کا ہے، وہ انسانوں کا ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، اور وہی بدبخت ایسا ہے بعض دفعہ وہ ایسی بات کر جاتا ہے، پتہ نہیں ان میں کیا نکلتا ہے، کیا پیڑ ہیں، کس کے ہیں، کس کی گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جس کو شیطان نے کہا کہ میں نے گمراہ کروں گا تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شیطان ٹھیک تھا۔ اس لیے اس قسم کی بات کرنے میں ویسے بھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ بات کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں۔ یعنی یہ شروع کی صورتیں میں پڑھ رہا ہوں، پہلی، دوسری اور تیسری وہی سورہ مزمل کی، یا چوتھی کہہ لیں مدثر، کچھ لوگ کہتے ہیں تیسری اور سورہ مزمل، اس میں ہے کہ بھئی یہ آپ اس طرح کی بات کو نظر انداز کر دیں۔ ویسے بھی جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے اصحاب الخدود کا دیکھا، میں گیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہی اصحاب الخدود ہیں، یمن کے پاس، بہت پرانی بات ہے، میرا حال 70s کی ہے یا 60s کی لیٹ۔ تو وہ مجھے پتہ نہ چلے بھئی کون ہیں وہ اصحاب الخدود، کب ان کا قتل اصحاب الخدود ہے۔ تو میں مولانا مودودی سے لے کے میں جتنے بھی علماء تھے اس دور کے ان سب سے ملا، میں نے کہا جی یہ کچھ پتہ چلتا ہے یہ پیریڈ کون سا ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے کھود کے خندق، بڑی بڑی خندق تھیں جن میں ڈال دیتے تھے، مسلمانوں کو مار دیتے تھے، اور یعنی یہ بڑا، میں تو سمجھا میں تو بالکل ہی
ینگ تھا کہنے چاہیے کہ میں نے سمجھا کہ ہم یہاں کو توبہ استغفار کرتے ہیں. اس نے کہا یہ اجازت نہیں ہے, یہ عذاب نازل ہوا ہے, پیچھے ہو جائیں. وہ جو شرطا تھا وہاں. اینی ہو کہ جو حضور کا مقام ہے وہ نہ انسان سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو اگر یہ اندازہ ہو کہ قرآن نے کتنی دفعہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کا ذکر بیان کریں گے, آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کا جیسے قبلے کا آپ کا خیال تھا کہ کعبہ مکہ مکرمہ ہو جائے, تو آپ ایسے صرف دیکھا, دعا نہیں کی, قرآن نازل ہو گیا. ہم آپ کا بار بار اوپر دیکھنا محسوس کر رہے تھے. آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیتے, اپنا منہ کعبہ قبلہ کی طرف کر لیجیے, کعبہ کی طرف کر لیجیے. تو میرا مقصد ہے, پھر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تمہیں بھی اجازت ہے, تم بھی بھیج دیا کرو. اتنا بڑا احسان. یعنی میں نے یہ ابتسام الہی ظہیر نے ایک مجلس لگائی تھی, سیرت کی کانفرنس کرائی, بہت پرانی بات ہے. تو اس میں تمام اہل حدیث علماء تھے. تو میں تو ایسے بغیر داڑھی کے ایک بندہ جیسے چلا جاتا ہے ابتسام کی محبت میں. تو میں نے وہاں کہا, میں کہ مجھے قرآن میں ایک ہی کام کرتا اللہ نظر آتا ہے, اور وہ ہے حضور پہ درود بھیجتا ہے. جی. کوئی نمازیں پڑھتا, کوئی روزے رکھتا, کوئی ایسا کام کرتا نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں میں 40 سال میں نبوت, میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اللہ نے کہ میرے پاس ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد, نام تک بتا دیا ہے. تو میں آپ کی بات مانوں کہ ان کی. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ اتنے وہ اپنے مسلک کے یا اپنی پرسنالٹی کے کلٹ میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ انہیں یعنی بدبختی کی حدیں بھی کراس کر جاتے ہیں. جی. یہ بہت بڑا. جب آپ نے درود شریف کی اجازت آپ کو مل گئی, تو ایک وقت میں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو سرٹیفائی مومن ہے. مومن کے علاوہ درود پڑھ کوئی نہیں سکتا, اجازت نہیں ہے کسی کو. یعنی آپ نے, اللہ نے کہا کہ ایمان والو تم بھی پڑھ لیا کرو, صرف ایمان والوں کو اجازت ہے. اور یہ واضح کیا ہے اسی میں آگے جا کے سورہ حجرات میں بھی اور ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, وہ ایمان نہیں لائے, وہ مسلمان ہوئے. بدو کے بارے میں کہا گیا ہے, جو آ جاتے ہیں دیہات والے, تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, وہ ایمان نہیں لائے, وہ تو مسلمان ہوئے ہیں, ایمان ان کے قلوب میں بھی داخل نہیں ہوا. تو ایمان یہ بھی فرق ہے, فرق ہے مسلمان ہونے میں اور کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان نہیں لائے حبیب, یہ مسلمان ہوئے ہیں. دیکھو نا یہ قرآن ہے یہاں. تو یہ اگر اس طرح کی بات آپ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ایمان والوں کو اجازت دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی اب آپ کے لیے اس کی شفقت, اس کی رحمت, اس کا فضل کوئی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے جیسے عام مسلمان نے رہنمائی لینی ہوتی ہے اپنے علماء کرام سے. اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ علماء کا ایک طرح کرنا اجتہاد ہے, اجتماع ہے اس کے اوپر کہ اس بندے کی طرف سے, بدبخت کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اس پر فتوے بھی کئی لگ گئے. لیکن چند ایک مولوی ایسے ہیں, میں ان کو مولوی بھی نہیں سمجھتا, یہ تو بڑا مقام والی بات ہوتی ہے, ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں. چند ایک نے کہا وہی دیکھو نقل کفر نہ باشد, اس بندے نے تو نقل کی ہے تو اس پر یہ الزام لگ گیا, کل ہمارے اوپر بھی لگے گا. نہیں, وہ ہم نے بھی یہ بات کرنی ہے. وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ان کی بھی بد نصیبی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں مومن کی شان کیا ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو سرٹیفائڈ مومن ہے, اور پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی مقام پہ یہ دعا کی جا رہی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. آپ کو جانتے بھی نہیں, آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ جو کام کر رہا ہے, جو اس کے فرشتے کر رہے ہیں, وہ اس کی اجازت دے دی کہ تم بھی کر لو یار. اور پھر یہ بھی ایک دفعہ آگے بھی قرآن میں ہے کہ یہ جو آ کے کہتے ہیں ہم احسان کرتے ہیں آپ پہ کہ ہم مسلمان ہو گئے, یعنی کہو اللہ نے آپ پہ انعام کیا ہے, اس کا احسان ہے کہ آپ اسلام قبول کیا ہے, آپ کا کوئی نہیں. قرآن میں ہے نا کہ جب تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائے اور ڈبل ہو جائے, پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو ان کے وہ چیزیں جو آپ کے کنسیو ہی نہیں کر سکتے,
یعنی حضور کے مقام کو کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی فرشتہ تک کنسیو نہیں کر سکتا. جی بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہاں تو وہ لوگ جنہوں نے مطلب دین کے اتنے نہیں تھے انہیں بھی کہنا پڑا. قتیل شفائی نے کہا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جس طرح کی بات ہوتی ہے یہ بدبختی ہوتی ہے، اس طرف جانا نہیں چاہیے. آپ نے اوائڈ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا. یعنی جب یہ کہہ دیا جاتا ہے، یار اتنی سادہ چیزیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون لا اعبد ما تعبدون، میں انہیں نہیں پوچھتا جنہیں تم پوچھتے، قل انتم عابدون ما اعبد، جنہیں میں پوچھتا تم نہیں پوچھتے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے. یعنی یہ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ تو وہ ابتسام علیہ ظہیر نے، جو میں نے سنا ایک دفعہ کہیں، انہوں نے کہا یہ بندہ تو قرآن کی ایک صفحہ نہیں پورا پڑھ سکتا. چیلنج کیا تھا. تو میرا مقصد ہے کہ بعض لوگوں نے، ان کی بدبختی ان کا نصیب ہوتی ہے، وہ جس شخص نے، میں نے تو ملک صاحب یہ دیکھا ہے کہ پاکستان صرف یہ ہے کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب جو اس نام پہ بنا ہے، اس کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کی جس نے توہین کی ہے، اسے سزا ملی ہے. خواہ وہ اندرا ہے، خواہ وہ مجیب ہے، خواہ وہ بھٹو ہے، خواہ وہ یا ہے، جتنے بھی آئے ہیں جس حوالے سے جتنا نقصان کیا، اور جو نقصان کرے گا اس نظریے کی نگیشن میں جائے گا اسے سزا ملے گی. چہ جائے کہ آقا دو جہاں کے بارے میں کوئی بات کر کے وہ سمجھے اس نے اپنی بدبختی میں اضافہ کیا. وہ قاضی فائزی سزا کہاں ہے وہ؟ ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے بہت غلط کام کیے ہیں. اس سے جس کام پہ مأمور کیا گیا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا. پاکستان کے بے شمار مسائل اس وقت جو ہیں وہ اس کے پیدا کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسے سزا اس طرح نہیں ملی. یہ اس کو سزا کافی ہے اس کے اندر سے جو مل رہی ہے. اس کے اندر سے جو سزا مل رہی ہے، نہ اپنے پاکستان میں آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ کہیں بول سکتا ہے، نہ اسے کوئی بلاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی ذلت جو ہے وہ کیا، اس عہدے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ نے اسے آزما لیا اور اس نے اپنے عہدے کے ساتھ بہت ظلم کیا. اسی طرح جو شخص بھی دین کے نام پہ، یعنی مدینہ کے نام پہ اگر کوئی اس سے وابستہ کر کے اپنے آپ کو انٹرپریٹیشن ایسی کرے گا جو دین کے خلاف ہوگا، اللہ کو ناپسند ہوگی، برباد ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، قاضی فیصل صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، ایک فیصلہ آیا اس پر نظر ثانی آئی. وہ ایسا بدبخت تھا، ایسا وہ رونت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا فرعونیت کی، کہ نظر ثانی میں بھی اس نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. لیکن جب دنیا باہر نکلی، آپ جیسے ملاق ہوئے، تو اس کے بعد اس نے اس فیصلے کو تھوڑا پیچھے لے گیا. تو باقی آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا. تو اس کو دنیا میں تو چلو اس کو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح سے یہ بندہ بھی کوئی اگر توبہ طائب ہو جائے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. دو چیزیں ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ والے. ایک تو کہتا ہے کہ اللہ توبہ ریجیکٹ نہیں کرتا جی، اگر خلوص نیت سے کی جائے. توبہ کا یہ مطلب ہے کہ وقتی طور پہ نہیں، لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں غلطی ہوئی ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ میرے مالک میرے سے غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے مجھے. وہ معاف کہتے ہیں توبہ مان لیتا ہے. دوسرے درود شریف جو ہے وہ جب بندہ پڑھتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو صرف ایک ریکویسٹ کی ہے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج. یعنی میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ میں ڈائریکٹ درود بھیج دوں. اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ تو بھیج، اور اللہ بھیجتا ہے. تو اس لیے وہ بھی قبول ہوتا ہے. تو اگر وہ توبہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں. لیکن جب اس وقت کرے گا جب کسی عذاب میں ہوگا، جیسے فرعون نے کہا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ نہیں قبول ہوتا، اس کی قبولیت نہیں ہے. تو باقی وہ جانے جو مالک ہے، خالق ہے، جس کا وہ بندہ ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اپنے اس کے سپرد کر دیا ہے، یا اس کے سپرد وہ ہو گیا شیطان جسے کہتے ہیں، اسے چیلنج کر کے آیا تھا. وہ تو ویسے بڑی شرم آتی ہے انسان ہونے کے ناطے سے کہ یار جس بندے نے ہمارے لیے یا جس
شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کا ساتھ دینا، اس کی راہ پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو، میری عبادت کرو، میرا راستہ اختیار کرو، میں نے تجھے پیدا کیا، وہ تو خود میں نے اسے پیدا کیا، وہ اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی۔ تو جتنی بات آپ ادب سے بات کرتے ہیں نا، تو ادب تو یہ ہے جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، اعظم چشتی، ہاں جی، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، اے موت ٹھہر جا مدینے تو جان دے۔ تو یہ ایک جو انداز ہوتا ہے نا کہ وہ جو میں نے اپنی اجمی کے حج میں لکھا ہے، میری بخشش کے دو سہارے ہیں، ایک تو اور دوسرا بھی تو۔ اچھا، ہاں، تو میرا مقصد ہے کہ جب آدمی ایک بات کرنا چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے آپ کا جو تعلق ہے، یہ امتی ہیں، یہ اتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، آپ پہ اتنا بڑا فضل ہے، وہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو وہ جس طرح کہ میں آپ کے سامنے ساتھ والے ملک میں کچھ لوگ پیشاب تک پیتے ہیں گائے کا، مطلب کیا بات ہے، وہ کتنی گندگی ہے وہ، لیکن اس نے جس طرح یہ مہربانی کی ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اسلام کا شعور دیا، اور پھر یہ ہے کہ کوئی فرقہ بندی نہیں، کہ ہر بندے کو میں جب دیکھتا ہوں، وہ ایک عالم تھے ہمارے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا ہوا ہے، آپ اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں، آپ نیچے باندھ رہے ہیں، کسی جگہ آپ نے پوری زندگی ایک دفعہ ایک کام کیا نا، اس کی وہ سنت جاری ہو گئی، وہ رک نہیں سکتی۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر یعنی انتشار ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، کوشش یہ کرو کہ آپ سے کوئی اچھی بات ہو جائے۔ علماء کا جہاں تک آپ کہتے ہیں، میں نے اپنی وہ آدمی کے مطالعہ قرآن میں لکھا ہے کہ جتنے علماء ہیں، جتنے پیر ہیں، فقیر ہیں، دینی لوگ ہیں، ان کو میرا چیلنج ہے کہ رمضان میں جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کو روک کے دکھا دیں۔ آپ سے مسجد میں آئے ہوئے ایک مہینہ آتے رہتے ہیں، وہ روکتے تو ہے نہیں آپ سے، آپ نے کیا دین پھیلانا ہے؟ پورا چیلنج کیا، وہ کتاب میں چیلنج ہے کہ بھائی بتا دو یار، کہیں کوئی ایسا عمل کرو کہ جو پکا 1 مہینے کے لیے آیا وہ 12 مہینے آ جائے۔ اور دوسرے میں دیکھتا ہوں صبح جو جاتے ہیں سحری کے وقت، گرمی میں سردی میں، تو جا کے نماز پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پہ بے فتوے لگانے والا کون؟ کسی نے کوئی اونچی امین کہہ دیا، منہ میں کہہ دیا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس مسئلے کو دیکھا تو قرآن میں لفظ امین ہے ہی نہیں، عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اچھا، جس پہ اتنا فساد کرتے تھے۔ تو یہ ایک 20 تراویحیں ہیں، 8 تراویحیں ہیں، کوئی اس پہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ یعنی جب اس وقت سے میں نے سعودی عرب میں بے شمار مساجد میں، مکہ اور مدینہ کے علاوہ، جدہ وغیرہ کے علاوہ ریاض میں مختلف 20 پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جہاں جو مسائل ہوتے تھے وہ لڑتے تھے مولوی، جی، تو وہ یہ جو مزیدار بات ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں وی نے، اچھا، تو ہمارے یہاں تو دلیل بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ بس مہربانی کرے، ان پہ علماء پہ بھی اپنا فضل کرے، انہیں بھی وہ شعور دے کہ یہ محبت بانٹیں، وہ چیزیں پیش کریں۔ یعنی میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ نے اعلان کیا ہے، دوسری صورت میں جو بدبختوں نے کہنا ہے نا، اس کا جواب دے دیا ہے۔ اچھا جی، اس کی وضاحت کر دی، پوری کلیئرٹی کہ دیکھیں یہ اگر ایسا ہو ڈونٹ وری، جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام بلند دیا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، جب رئیس المنافقین کے بارے میں اور اس کے بیٹے نے کہا جو صحابی تھے کہ وہ اپنا کرتا مبارک دے دیں، آپ نے لب مبارک لگایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کو جو تنگ کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے دعا نہ کریں، آپ اس کے لیے 70 بار بھی دعا مانگیں میں نہیں بخشوں گا۔ تو آپ نے فرمایا بعد میں کہ مجھے پتا ہوتا کہ 70 بار کے بعد بخشا جاتا ہے، میں پھر بھی کر دیتا۔ حضور تو رحمت اللہ، تو ان کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے ویسے ہی بندے کو شرم آنی چاہیے، جو نیگیٹو نکلے کسی ایک پہلو سے بھی، تو وہ بڑی افسوسناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔